ملتان ہوں، ایک خطۂ بے مثال، مرقع حسن و جمال، ایک تہذیب لازوال، مسکن اہل کمال، سدا آباد سدا خوشحال، جائے امن و امان، شہروں کا سلطان۔ میری ابتدا کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کہے بھی تو کیا، اس نے خود میرے سامنے چلنا سیکھا۔ میں تب بھی تھا جب اس سرزمین پر بستیاں کہیں کہیں موجود تھیں، وقت کے تھپیڑوں، آپس کی لڑائیوں، سیلاب کی تباہکاریوں اور موسموں کی یلغار نے انہیں تاراج کر دیا، لیکن میں ڈٹا رہا، فتح یاب رہا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کی طرح میں نے ہار نہیں مانی۔ راوی اور چناب کی موجوں نے کئی بار میرے سر پر سے گزرنے کی جسارت کی، لیکن میں قائم رہا اور قلعے کی دیوار سے سر پٹکنے والے دریا کو کئی کوس پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی اور مثال ہو کہ کسی شہر نے ایک دریا کو پسپا کر دیا۔ ملتان تاریخ دنیا کا وہ خطہ ہے جو لاکھوں سال سے آباد ہے۔ ایک زمانے میں یہاں پر جب طوفان نو آیا تو اس وقت بھی اس خطے کا وجود بتایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلا دیوتا، جسے آدو دیوتا یا سورج دیوتا کہا جاتا ہے، اس کی تخلیق یہیں پر ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کے کثیر تعداد میں لوگ ملتان میں آتے جاتے رہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ خوشحال رہا۔ یہاں کے لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے رہے، اس لیے ابن ہوکل نے اپنے سفر نامے میں ملتان کو بیت الذہب کہا، یعنی سونے کا گھر ہے۔ یہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملتان ایسی دھرتی ہے جہاں پر برہنہ دیوتا، جو راجہ ہرناکش کا بیٹا تھا، یہیں پر اس نے جنم لیا، یہیں پر بھگت بنا، اور پھر اس کی یاد میں ہولی کا تہوار آج ساری دنیا کے ہندو مناتے ہیں۔ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملتان قدیم زمانے سے یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کا مرکز رہا ہے۔ یہ شاندار ماضی صرف ایک حوالہ ہے میرے شاندار ماضی کا۔ بڑائی کا تعلق محض عمر سے ہرگز نہیں، بزرگی کسب کمال سے آتی ہے۔ میرے باسیوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ جب روم، قاہرہ، دمشق اور بغداد جیسے شہر محض جنگل بیابان تھے، یہاں کپاس اور نیل کی کاشت ہوتی تھی۔ یونانیوں کے سپہ سالار نے کپاس دیکھ کر لکھا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں اون پودوں پر پیدا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں یہاں سے سامان تجارت راوی، چناب اور سندھ کی آبی گزرگاہوں کے ذریعے دیبل کے راستے سری لنکا، بنگال اور مشرق وسطیٰ تک جاتا تھا۔ تاریخ کے دھارے کے ساتھ ساتھ میرے اس سفر کا نہایت اہم موڑ محمد بن قاسم کی آمد اور اس کے بعد اسلام کے فروغ کے ساتھ شروع ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس خطے میں رونما ہونے والی پہلی بنیادی تبدیلی تھی جس نے تہذیب، ثقافت، فن تعمیر، غرض ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ملتان پاکستان کی ایک سینٹر جگہ ہے، اور ہم یہاں ملتان میں بیٹھ کر اس وقت سی پیک بنا رہے ہیں، اور اس سی پیک سے ہم نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ ہماری سینٹرل ایشیا کو، افغانستان کو اور ادھر ادھر ساری ہماری جتنی ریاستیں ہیں ہماری گوادر پورٹ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے اوپر ہمیں ای پی زیڈ بنانے چاہیے، ایکسپورٹ پروموشن زون بنانے چاہیے، اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ایک انڈسٹری بننی چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے،
اور وہاں کے لوگ وہاں کام کریں, ایکسپورٹ زون سے وہاں لوگ مال منگوائیں اور وہاں سے لوگ ایکسپورٹ کریں. اس سے پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا. میں ایشیا کے اہم ترین تجارتی, ثقافتی اور تہذیبی مراکز یعنی قندھار اور دہلی کے عین درمیان میں واقع ہوں. یہ بے مثال محل وقوع مجھے ایران و عرب, وسط ایشیا اور ترکستان سے آنے والے قافلوں کا بر صغیر میں پہلا پڑاؤ بنا دیتا ہے. صدیوں سے اہل علم, ہنرمند, دستکار اور صوفیہ اسی راستے سے بر صغیر میں داخل ہوتے تھے. میرے باسیوں کے حسن سلوک اور قدردانی کی وجہ سے بہت سے لوگ آگے جانے کی بجائے یہیں بس جاتے تھے. یہ لوگ اپنی زبان, تہذیب, ہنر اور فنون اپنے ساتھ لاتے. ان کے اس طرح مقامی آبادی کے ساتھ ملنے جلنے سے وہ عظیم الشان ملتانی تہذیب وجود میں آئی جو مذہب, زبان, رنگ و نسل کی بندشوں سے آزاد تھی, علم و ہنر کی پرستار تھی, صوفیہ سے عقیدت اور فنون سے رغبت جس کا خاصا تھا. حضرت امیر خسرو نے یہاں نقارے کو دیکھ کر طبلہ ایجاد کیا. کاشان کے کاریگروں نے بلیو ٹائلز اور بلیو پوٹری کو متعارف کروایا. مقامی فنکاروں نے اس فن کو اس ذوق و شوق سے اپنایا کہ بلیو پوٹری آج ساری دنیا میں ملتان کی پہچان ہے. لیکن بلیو پوٹری ہی کیوں, کاشی گری جس میں چھوٹے چھوٹے آئینے دستے ہنرمند کے اعجاز سے ایسے نازک نازک گل بوٹوں میں ڈھل جاتے ہیں کہ دیوار دیوار نہیں رہتی, آرٹ کا شاہکار بن جاتی ہے. اونٹ کی کھال کے لیمپ اور دوسری مصنوعات کے دمکتے رنگ ساری دنیا سے خراج تحسین حاصل کرتے ہیں. اونٹ کی ہڈی سے بنی مصنوعات, یہاں کے کھیس, دریاں, بستروں کی چادریں, تولیے, ٹیکسٹائل کی اشیاء اپنے معیار, خوبصورتی اور پائیداری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. کس کس امتیاز کا ذکر کروں کہ میری پہچان کے حوالے بے شمار ہے. سوزن کاری کے گل بوٹوں میں, سلما ستارے کے کام کی جھلمل میں, مٹی کے برتنوں کی مہک میں, چاندی کے زیورات کی چمک میں, خصوں کی کڑھائی کی دمک میں اور چنری کے رنگوں کی دھنک میں سانس لیتا ہوں. رنگوں کا یہ شعور یہاں کی دھرتی سے ابھرا ہے. وہ دھرتی جو سارا سال پھولوں کے رنگوں اور ہری کچور فصلوں سے ڈھکی رہتی ہے. نیلا آسمان, روپہلے دریا, زرد سرسوں, سفید کپاس, سنہرا کماد اور کھیتوں, کھلیانوں اور باغوں میں بکھرے بے شمار رنگوں نے چنریوں اور رلیوں کا تصور اجاگر کیا. اس وقت ملتان پورے پاکستان میں کاروباری حساب سے ایک اہمیت کا حامل ہے اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ملتان چیمبر آف کامرس نے اس سلسلے میں اپنا خاصا اچھا کردار ادا کیا ہے. اور سی پیک کے حوالے سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ ملتان کی جو اہمیت ہے وہ اس کے پاکستان میں سینٹرل میلے وقوع کی وجہ سے بہت عام ہے. یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام, انٹرنیشنل ٹریڈ میں, اور ملتان اسٹیڈیم جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل کے میچز یہاں ہونے چاہیے. اس سال نہیں تو اگلے سال پی ایس ایل میچز ملتان اسٹیڈیم. میری زمین اپنے خمیر میں مہمان نواز اور متواضع ہے. دنیا کی ہر فصل, ہر پودا کہیں سے لا کر یہاں لگا دیا جائے, یہ زمین اسے اپنا لے گی. بنگال کا مالدہ, لکھنؤ کا رٹول, بلوچستان کی کھجور, خربوزے, تربوز, کنو, مالٹے, لیچی, اسٹرابری اور فالسا. غرض کون سا پھل, کون سی سبزی اور کون سی فصل ہے جو اس دھرتی پر بکثرت پھل پھول نہیں رہی. اسی لیے میری زمین کے ایک باسی نے کہا کہ وہ سب جو پاکستان میں ہے وہ میرے
हसीन मुल्तान में है, और ये है भी हकीकत। शेर व अदब से लेकर इल्म व हुनर तक, सनत से तिजारत तक, तहकीक से तदरीस तक, शरीयत से तरीक़त तक, खेलों से सियासत तक, माजी से लेकर हाल तक, कौन सा मैदान है जिसका मैं शहसवार नहीं, कौन सा इलाका है जिसका मैं सुल्तान नहीं। मैं वो हूँ जहाँ आर्ट, तहजीब और फ़नून एक दूसरे से गले मिलते हैं, जहाँ लहजे एक दूसरे से हम आहंग हो जाते हैं, जहाँ सकाफ़तें और मज़ाहिब मदगम होती हैं। मेरा ये मरकज़ी किरदार सदियों से जारी है और आइंदा सदियों तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। असर हाजिर का अज़ीमुश्शान मंसूबा सी पैक मेरे इस मरकज़ी किरदार को और भी तक़वियत दे रहा है कि मैं हूँ काशगर और गवादर के दरमियान सबसे अहम मरकज़ी पड़ाव। अफ़गानिस्तान के रास्ते वस्ते एशिया और यूरोप की तिजारत का दरवाज़ा, जुनूब मशरिकी एशिया को दुनिया से मिलाने वाला अहम तरीन शहर, लामहदूद इम्कानात का हामिल, तहज़ीब व सकाफ़त, सनत व तिजारत और रस्ल व रसाइल में होने वाली हर तरक्की में शामिल। जुनूबी एशिया, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, वस्ते एशिया और चीन के 3 अरब इंसानों की मुआशी और सकाफ़ती सरगर्मियों का मकाम इत्तिसाल बनने को तैयार और कमर बस्ता, हमेशा की तरह खुले ज़हन, खुली बाहों के साथ नए इम्कानात, जदीद तहक़ीक़ात और फ़नून के इस्तिक़बाल के लिए तैयार। नए इम्कानात से खुशहाली और अमन की नई मंजिलें खोजने पर कमर बस्ता। मुल्तान को आज भी पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मुल्तान का ये मुकाम आज से नहीं बल्कि माजी में भी अगर देखा जाए तो मुल्तान गेटवे रहा है हमेशा से सेंट्रल एशिया और सब कॉन्टिनेंट का। मुल्तान हमेशा से ही एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी रहा है, और ये चाहे ख्वाह इसकी वजह इसकी अफरादी क़ुव्वत हो, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, इसकी रॉ मटेरियल रिसोर्स बेस हो और दो अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो मुल्तान की अहमियत हमेशा पहले भी रही है और आगे आने वाले वक्तों में भी रहेगी। सी पैक जो कि पाकिस्तानी मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और आगे आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आलमी मईशत को भी ड्राइव करेगा, जिसका दूसरा पहलू ये है कि चाइना यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर भी क्रिएट हो रहा है। चाइना से गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगी जो कि गवादर के थ्रू दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजी जाएंगी, उनका सेंटर पॉइंट भी मुल्तान ही बनता है। दूसरे फेज़ में मुल्तान से ही सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान को टारगेट किया जाएगा और लॉन्ग टर्म में यहीं से इंडिया को भी टारगेट किया जाएगा। एक वक्त आएगा कि मुल्तान 3.5 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड भी कर रहा होगा और ये आलमी मईशत में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फासले मिटाने और लोगों को एक दूसरे से करीब लाने का ये अजीम मंसूबा मेरी रूह का सच्चा तर्जुमान है, जो पैगाम अखुवत, रवादारी और इंसान दोस्ती से इबारत है। मेरे दामन में आसूदा खाक लाखों सूफिया और औलिया के फैज़ से ये खाक अहले हुनर की जन्नत और अहले मोहब्बत का मस्कन रही है और रहेगी। ये पैगाम मोहब्बत सारे बर्रे सगीर और मशरिक़ बईद में कभी सूफिया के ज़रिए पहुँचा, कभी मुल्तानी तज्जार के ज़रिए, कभी ताजमहल आगरा और लाल किला दिल्ली पर काम करने वाले मुल्तानी कारीगरों के तवस्सुत से, और कभी आमों की मिठास और सोहन हलवे के जायकों के हवाले से। इसीलिए दिल्ली और आगरा के वस्ती इलाकों में ये मुहावरा आज भी बोला जाता है, आगरा है अगर, दिल्ली है मगर, मुल्तान सबका पिदर।